آپ کو عرض کر لوں کیا ایم کیو ایم کیا ایسی جماعت ہے کہ وہ ابھی آ کے بنی ہے، پہلے کبھی نہیں تھی، یا پہلے کبھی وہ حکومت کا حصہ نہیں رہی ہے، یا پہلے کبھی انہوں نے حکومت میں شیئرز نہیں لیے. ایسی بات نہیں ہے. حکومت یہ ایک حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم ایک سندھ اربن کی پارٹی ہے جس کا وہاں پہ اثر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے عوام کے لیے اور سندھ کی عوام کے لیے جو الائنس ہی ان کے ساتھ کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو بیچے گی. پاکستان پیپلز پارٹی تو سندھ کی وارث ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی کا مسئلہ ہوا تھا، کالا باغ کا ڈیم کا مسئلہ ہوا تھا، تو سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نکلی ہے. جب بھی کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہے جس میں سندھیوں کی حقوق کی بات کی جاتی ہے، پاکستانیوں کی حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ آگے رہتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر ہے اب وہ ہمارے الائنسی بنے ہیں تو ان کو پاور شیئرنگ میں کچھ حصہ ضرور ملے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ ہماری وجہ سے سندھ کو کوئی نقصان ہوگا. کہہ رہا ہوں جس طریقے سے اتحادیوں نے مل کے جو اسٹریٹجی بنائی، اور خاص کر کے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب اور اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے پورے متحدہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے اور یہ کر کے دکھایا، جو بظاہر بہت مشکل کام لگ رہا تھا اور سب کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. اور الحمدللہ آج وفاقی کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کام جس طرح ایک ملک کا صحیح طریقے سے چلنا چاہیے وہ شروع ہو جائے گا. پہلے تو جو لوگ تھے اناڑی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کا کام تھا صرف جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، عوام کو دھوکہ دینا، مہنگائی بڑھانا اور جھوٹے وعدے کرنا. وہ تھا صرف عوام کو گمراہ کرنا ان کا کام تھا، جو وہ کرتے رہے 3 ساڑھے 3 سال تک. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، اور جس طریقے سے کابینہ میں مختلف لوگ آئے ہیں، اور خاص کر کے ایسے سینئر لوگ آئے ہیں جن کو حکومتوں کا تجربہ ہے، تو الحمدللہ جتنا بھی عرصہ بچتا ہے باقی حکومت کا، اور اگر ہم اگلی الیکشن کی طرف بھی چلے گئے، جو امپورٹنٹ قوانین ہیں ان کو ضرور بنائیں گے، ان کو دیکھیں گے. خاص کر کے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کی بہت سخت ضرورت ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے، کیونکہ ہر الیکشنز کے بعد یہی رونا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے ہیں. تو اس طرح کے ریفارمز ہونے چاہیے جس سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا بہت ضروری ہو. فارن فنڈنگ کیس کب سے چل رہا ہے؟ آپ بتائیں یہ کتنے عرصے سے بھاگ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس سے؟ کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ نے اسرائیل سے بھی فنڈنگ نہیں لی، آپ نے انڈیا سے بھی فنڈنگ نہیں لی، اپنے کچھ ایسے ممالک سے، ایسے لوگوں سے جو اینٹی پاکستان یا اینٹی مسلم ایلیمنٹس کے جو لوگ ہیں، اگر ان سے بھی آپ نے فنڈنگ نہیں لی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ فارن فنڈنگ صحیح طریقے سے لیے، ایک پارٹی کو چلانے کے لیے آپ نے اگر فارن فنڈنگ صحیح طریقے سے لیے تو اس کو فیس کرو، پھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ اگر اب ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کا فیصلہ میرے خیال میں غالباً انہوں نے کہا 1 مہینے کے اندر ہونا چاہیے، تو روز ڈیلی بیسس پہ اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے. اب ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ جب شروع ہوا تو ان کا رونا شروع ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہو رہی ہے، نون لیگ کے ساتھ تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. بھائی سب کے ساتھ ہوگی. ہم تو ڈے 1 سے دینے کے لیے تیار ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حساب لیں اگر ہم نے فارن فنڈنگ لی ہے، لیکن فارن فنڈنگ کے نام سے، شوکت خانم کے نام سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے پاکستانی لوگوں کو لوٹا، اور اس کے علاوہ باہر کے لوگوں سے لوٹا، اور باہر کے ایسے ملکوں سے لون لیا جہاں سے جن ملکوں سے پاکستان کے تعلقات بھی نہیں ہیں، آپ نے ایسے ملک سے بھی لون فارن فنڈنگ لیے، تو اس کا حساب دیں. اگر آپ کلیئر ہیں تو کلیئر ہو جائیں، اگر نہیں ہے تو پھر سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی.